وسلام علی المرسلین بالعالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وہاں 8 سال کے بچوں کے لیور فیلئر، دانتوں کے مسائل ہر جگہ، جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگے ہر جگہ، اور دانتوں کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل 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 على سيدنا ومولانا مت کرو، اکثر گمان جھوٹے ہوتے، تو حکم آ گیا اللہ کا بھی، اللہ کے محبوب کبھی کہ بدگمانی نہ کرو۔ اب جب حکم آ گیا تو اب قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی، جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس سے پوچھا جائے گا۔ اب بدگمانی تو ایک دن میں کئی دفعہ ہو سکتی ہے، درجنوں دفعہ بھی ہو سکتی ہے، درجنوں لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس وقت کسی کے دل میں کسی دوسرے کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی، ایک مقدمہ تیار ہو گیا، اب اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ یہ اس مقدمے میں کامیاب ہوتا ہے یا پھنستا ہے۔ قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا، ہاں تم بدگمان ہوئے تھے، تمہیں منع کیا تھا نہیں ہونا، اب ثابت کرو۔ اگر تو وہ بدگمانی ثابت کر بیٹھا تو بچت کی صورت نکل سکتی ہے، اور اگر بدگمانی ثابت نہ کر سکا، پتہ لگ گیا کہ بدگمانی ہی ہے، غلط تھی، تو پھنس گیا۔ یعنی ہر بدگمانی ایک مکمل مقدمہ ہے قیامت کے دن، اور ہم دن میں کتنے ہی مقدمات اپنے اوپر تیار کرواتے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف پرچے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بدگمانی ایک FIR کی مانند سمجھ لیں، پرچہ کٹ گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عمل کی وجہ سے، ایک بدگمانی کی وجہ سے میں 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، اتنا بڑا آدمی کہہ رہے کہ میں ایک ایسی بدگمانی کی 5 مہینے میں ایک نیک عمل سے، تہجد سے محروم رہا۔ کچھ حضرت کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا، ایک آدمی کو بیت اللہ شریف میں دیکھا، مطاف میں، یا مطاف کا ذکر نہیں ہے، تو بہرحال ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ دعا مانگ رہا ہے اور دعاؤں میں رو رہا ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگتے مانگتے روئے چلے جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا ریاکاری کرے، دکھاوا کرے۔ کہتے ہیں یہ گناہ مجھ سے ہوا، 5 مہینے تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ اب جو دن رات بدگمانی کریں، ہر ایک سے بدگمانی کریں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اچھا ایک اچھا گمان، کیا ہے جی؟ اچھا گمان۔ اگر ہم نے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھا، وہ بندہ اگر برا بھی ہے، پرلے درجے کا بدماش بھی ہے، تب بھی ہمیں نیکی کا ثواب مل گیا، تب بھی ہمیں نیکی مل گئی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم نے اس کے بارے میں گمان رکھا ہوا، اچھا بھی یہ نماز پڑھ کر آئے۔ ایک آدمی غسل کر کے آئیں گے، یہ غسل توبہ کر کے آیا، ہم اچھا گمان قائم کر لیں تو اس پر ہمیں نیکی مل جائے گی، اگرچہ وہ نیک ہے نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ تو بدگمانی ایک مستقل گناہ ہے، اچھا گمان ایک مستقل نیکی ہے۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ انتہائی عجیب۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ لگے تو تم تعویل کرو، تم اس میں کوئی اچھائی نکالو، اچھا پہلو نکالو۔
100 میں سے 99 پہلو برے نکلتے ہیں اور ایک اچھا نکلتا ہو تو ایک کو اختیار کر لو، 99 کو نظر انداز کر دو. شریعت یہ کہتی ہے. اس پر نہ میں عمل کرتا نہ آپ کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کے بارے میں بری بات کا پتہ لگے تو اس کے لیے تعویل کرو، اچھائی نکالو، خوبصورت پہلو نکالو، خود تلاش کرو، تعویل کرو. جیسے تم اپنے لیے تعویل کرتے ہو تم اس دوسروں کے لیے تعویل کرو. ہم اپنے لیے تو تعویل بڑی اچھی کرتے ہیں، اپنے ہر کام کی چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک نکال لیتے ہیں، جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے جس طرح تم اپنے لیے جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہو دوسروں کے لیے بھی نکالو. ہم اپنے لیے تو جسٹیفیکیشن نکالیں، دوسرے کے لیے نہ نکالیں، تو یہ تو مطلب ہے کہ غلط بات ہے. اب شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہو، 99 باتیں اگر نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہو تو اس ایک کو اختیار کر لینا، 99 کو چھوڑ دینا. ہے کوئی مرد ایسا جو اس پر عمل کرنے والا ہو؟ کچھ واقعات سن لیتے ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ پہلے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین کس طرح اس پر عمل کیا کرتے تھے. بھائی وہ کشمیری چائے بھی منگوا دیں. تو آئیے پہلے بزرگوں کے کچھ واقعات سن لیتے ہیں، پھر بدگمانی آتی کیوں ہے ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کا علاج کیا ہے وہ بتایا جائے گا. تو 2 سوالوں کا جواب بعد میں، پہلے ہم بزرگوں کے چند واقعات سن لیں، یا سوالوں کے جواب پہلے دے دیں کہ واقعات پہلے ہو جائے. پہلے واقعات سن لیتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی عجیب حیرت انگیز واقعہ ہے اس حوالے سے کہ بدگمانی سے کیسے کوئی انسان بچے، تعویل کیسے کرے. سبحان اللہ. ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس، کہنے لگے حضرت ایک آدمی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. جی پوچھئے. کہا کہ وہ شخص ایسا ہے جو بن دیکھے گواہی دیتا ہے. کوئی بندہ ہے جو بن دیکھے گواہی دیتا ہے، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، عیسائی اور یہودیوں کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، اور بغیر ذبح کا بھی کھانا کھا لیتا ہے، بغیر ذبیحہ کے بھی گوشت کھا لیتا ہے. جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، جس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہے اسے ڈرتا نہیں، اور فتنے کو محبوب رکھتا ہے، اور بغیر رکوع کے نماز پڑھ لیتا ہے. یہ کیسا آدمی ہے؟ فرمایا مومن ہے، پکا مومن ہے. تو حضرت فتنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، مردار کھا لیتا ہے، بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، یہود و نصارہ کی باتوں کی تصدیق کے قول کی، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، ایسا بندہ یہ سب باتیں جس کے اندر ہے وہ مومن ہے؟ فرمایا ہاں. اب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیسی اس کی خوبصورت تعویل کی سنیے. عجیب. فرمایا تھا نا کہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی تو ہر ایک بن دیکھے دیتا ہے، تو بن دیکھے گواہی اللہ تعالیٰ کی دینا وہ تو مطلوب ہے، وہ تو بری بات نہیں ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے قول کی تصدیق کرتا ہے، تو ہاں قرآن میں آتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے، تو اس قول کی تصدیق کرتا ہے نا، تو بالکل ٹھیک، کیونکہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اس بارے میں تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، جھوٹے دونوں ہیں. اچھا تیسری بات، مردار کھا لیتا ہے. بھئی مردہ مچھلی حلال ہے، سب کھاتے ہیں، وہ بھی کھا لے تو کیا ہوا؟ فتنوں سے محبت رکھتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو کون ہے جو اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے محبت نہ کرتا؟ بغیر رکوع کے نماز پڑھ لیتے، تو نماز جنازے میں رکوع نہیں ہے، سارے پڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے. بھئی بارش اللہ کی رحمت ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو شاید اللہ ادھر ادھر بھاگتا ہے کہ کسی جگہ نیچے آ جائے، بارش سے بچے. جدھر اللہ نے رغبت دلائی بلایا اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی جنت کو کی طرف اللہ نے بلایا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ نے جنت کی طرف بلایا. اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اتنا متلاشی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اتنا محبوب رکھتا ہے، جنت کی پرواہ نہیں رہی اس کو.
کہ جس چیز سے اللہ نے ڈرایا اس سے ڈرتا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے ڈرایا اللہ نے جگہ جگہ، نہیں ڈرتا. بھائی وہ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسے جہنم کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ شخص تو پکا مومن ہے. اب انسان اس عقل استعمال کرے تو عجیب طریقے سے جو ہے نا انہوں نے یہ بات کو خوبصورت طریقے سے جو ہے نا ادھر لائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ کچھ مریدین کے ساتھ کشتی پہ جا رہے تھے، کہیں دریا کراس کرنا ہوگا، کہیں جا رہے ہوں گے. اب یہ اللہ والے تھے اور ساتھ مریدین تھے، تو ایک اچھا ماحول چل رہے تھے. اچانک کشتی چل رہی تھی تو ساتھیوں نے دیکھا حضرت کے کہ ایک اور سامنے کشتی جا رہی ہے، اس کے اندر لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اور جیسے کوئی میوزک اور گانا بجانا اور کوئی خراب قسم کا معاملہ ہے. تو یہ ذرا نیک لوگ تھے، صوفی قسم کے لوگ تھے، تو ان کو بڑا غصہ آ گیا. دیکھو زمین کو تو گندا کرتے ہی تھے، اب پانی میں بھی آ گئے، دریا کے اندر بھی مستیاں کر رہے ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کیا یہ یہاں پہ خباثت پھیلا رہے ہیں. کتنا بڑا غصہ ہے. حضرت سے کہا حضرت وہ دیکھیں سامنے کشتی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح مستیاں اڑا رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کے لیے بد دعا کر دیں، ان کے لیے کیا کر دیں، بد دعا کر دیں. حضرت نے ہاتھ اٹھا لیا. سب سمجھے کہ لو جی بد دعا ہوگی بھی کشتی الٹ جائے گی. جب بد دعا کی کچھ تو ہو سکتا ہے نا، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا سمجھ رہے بد دعا ہوگی. اب حضرت ذوالنون مصری اپنے ہاتھ کھڑے کیے بلند کہ اللہ جس طرح آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا فرمائی، اللہ انہیں جنت کی بھی عطا فرمائی. جس طرح آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں مزے میں ہیں، مستی میں ہے، اللہ جنت کی بھی عطا فرما دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اس میں سے ہر ایک کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق ملی اور توبہ کر کے دنیا سے گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں بہت بڑا ان کا مزار ہے، تو ان کا بھی واقعہ ہے. ایک مرتبہ قدرتاً یہ بھی کشتی کا واقعہ ہے. کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کشتی میں اور لوگ بھی تھے، کہیں جا رہے تھے. اس وقت حضرت نے حلق کروایا تھا، ٹنڈ جسے کہتے ہیں، اس طرح پھروایا ہوا تھا، اور امامہ یا ٹوپی جو ہے وہ اتاری ہوگی تھوڑی دیر کے لیے. تو اب جناب جیسے تیل لگا ہوا ہو، ٹنڈ ہو اور دھوپ پڑ رہی ہو، ذرا چمک جاتی ہے چیز. اب اس کشتی میں کچھ بچے بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بابا جی جو بیٹھے ہیں صاحب، یہ تو ان کو بڑا دیکھا، چلو مزہ کریں، تھوڑا سا مستی کریں. تو بچے آئے، کسی نے جناب سر پہ ہاتھ پھیرا، حضرت نے منع نہیں کیا. پھر کسی نے زیادہ پھیرا، کسی نے ہلکی سی چپت لگا دی، حضرت نے نوٹس نہیں لیا. اب وہ کوئی بچے دو چار ہوں گے تو وہ جناب نے کھیل بنا لیا. اب جناب بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اب جو ارد گرد کے بڑے لوگ تھے، بجائے یہ کہ وہ بچوں کو منع کرتے، چلو اگر بچوں کو منع نہیں بھی کیا کم سے کم خاموش تو رہتے، انہوں نے اس کیفیت کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، یعنی مزہ لینا شروع کر دیا، ان کا مذاق اڑانا گویا شروع کر دیا. اب یہ تو بڑی عجیب کیفیت ہو گئی. بچے تھے، بچے کچھ بھی کر لیتے، لیکن جب بچوں کے ساتھ بڑے ہیں، انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا جب ثبوت پیش کیا نا، انتہائی غیر ذمہ داری، بے ادبی اور اللہ والوں کی گستاخی کا جب انہوں نے معاملہ کیا، تو اللہ رب العزت کی پھر جلال کی جو کیفیت ہے نا، پھر آئے گی جلال میں. اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آیا ان کے دل میں. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائے، میرے بندے آپ دعا کیجئے، ابھی کشتی کو الٹ دیتا ہوں، ساروں کو غرق کر دوں گا، آپ کو بچا لوں گا، آپ دعا کیجئے، اگر آپ کہو تو میں کرتا ہوں. بھی جیسے دل میں الہام ہوا نا، ایسے ہاتھ کھڑے کہ اللہ کشتی ہی الٹنی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی الٹنی، یہ ٹھیک ہو جائے، توبہ کر لیں. انہیں ندامت ہو جائے، پتہ لگ جائے کر کیا رہے ہیں. انہیں نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ کانو یعلمون، یہ نہیں جانتے، انہیں نہیں پتا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. لاہور میں میانی شریف ہے ان کی قبر ہے ماشاءاللہ، اور بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، کوئی شخص آتا تھا، اس کے بارے میں علاقے میں شہرت اچھی نہیں تھی. تو ایک دن مریدین نے جمع ہو کے کہا بھئی یہ دیکھو بندہ ایسا ہے، اس کی تو شہرت ایسی ویسی ہے، اب حضرت کے پاس آئے گا تو حضرت کو بھی جو ہے نا کوئی
برا نہ سمجھے کہ دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ بندہ جو آتا ہے نا، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، کہیں خرابی نہ ہو جائے، ذرا خیال کریں، اس کو روکیں. حضرت رو پڑے، فرمایا کہ ہماری مثال تو دھوبی کی مانند ہے. دھوبی کے پاس میلا کپڑا ہی آتا ہے، دھوبی کے پاس میلا کپڑا ہی آتا ہے، کپڑا صاف ہو تو دھوبی کے پاس کیوں جائے. تو ہمارے پاس تو لوگ ندامت کے آنسو لے کے اور توبہ کے لیے اور اصلاح کے لیے ہی آتے ہیں. میلے کو چلے ہوتے ہیں تو آتے ہیں، صاف ہو تو نہیں اپنی اماں کے گھر، یہاں کیا ضرورت ہے آنے کی. حاجی امداد یہ واقعات جو ہیں یہ حسن ظن سے متعلق ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دو مرید تھے، دونوں آپس میں کچھ ایک طرح کا تعلق بھی تھا، اور ایک حضرت سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتا، اور ایک ذرا نارمل سا تھا، بس موٹا موٹا سادہ سادہ اوپری تعلق. اب جو محبت دے گا محبت پائے گا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اب یہ دونوں آتے تھے شیخ کے پاس، ایک محبت بہت زیادہ کرتا، عقیدت کرتا تو عقیدت پاتا، اس کو بلا وجہ حسد ہو گیا کہ جی شیخ ان کو زیادہ توجہ سے ملتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے جی، وہ کیا ہے جی. شیخ کے اوپر بھی تو اعتراضات ہوتے ہیں. خیر اس کو کچھ پریشانی بھی تھی. ایک دن کیا ہوا، جس شخص کو زیادہ عقیدت تھی نا حضرت سے، وہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گیا. اس کو پتہ لگ گیا اور پکی بات پتہ لگ گئی. یہ تو بڑا خوش ہوا، دوڑ کے گیا اپنے شیخ کے پاس، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ابھی جا کے اس کا ایسا پتہ صاف کروں گا، آئندہ تو حضرت اس کو محبت دیتے ہیں، یہ کوئی بات ہے. عورت تو اس کا میں نے پکڑ لیا ثبوت کے ساتھ، بڑی سالڈ میں بات کروں گا، تو اس کا تو پتہ آج کاٹ کے آؤں گا. اس طرح کی باتیں سوچتا ہوا اور بڑی سالڈ جو ہے نا وہ چیز لے کے پہنچا حضرت کے پاس کہ جی آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. جناب پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، ساروں کو پتہ ہے یہ کیا اس نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی خبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں مدفون ہے. تو فرمانے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی اس کے نام مضل سے ہے، گمراہ کر دینے والا. تو گمراہی کی کوئی تجلی اس وقت اس پہ پڑ گئی ہوگی تو کر لے گا انشاءاللہ توبہ، دعا کرتے ہیں. وہ آیا تھا کہ حضرت کے دل میں بدگمانی کا بیج ڈالے، حضرت نے بات ایسی کی کہ اس کے دل کو بھی صاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ بھئی گمراہی کی تجلی اس پہ پڑ گئی ہوگی تو بس ہو جائے گی خیر، اللہ خیر کر، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم جو تصوف لیے بیٹھے ہیں نا، اس سے بھی بدگمان، اس سے بھی بدگمان، ہر ایک سے بدگمان. آج کی رات انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے. کبھی کسی رات ہم ایک کام کریں، ہم کس کس سے بدگمان ہیں ذرا سوچیں 10 منٹ، اس طرح کبھی غور کریں. کوئی بھی نہیں کرے گا ایسا. لیکن اگر کوئی کر لے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم اکثریت سے بدگمان ہیں. اگر ہم زیادہ لوگوں سے بدگمان ہیں اور ہمارے پاس بدگمانی کے دلائل بھی کوئی نہیں ہے تو یہ تصوف جسے ہم لیے بیٹھے ہیں قیامت کے دن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں. دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پاک رکھنے کی ضرورت ہے. چلیں آپ کو پرانے بزرگوں کے واقعہ سنائیں، آپ ہمارے شیخ کا واقعہ بھی سنیے. حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکات اللہ علیہ کا واقعہ حضرت نے خود سنایا. ایک مرتبہ بیان میں سورہ حجرات کی تفسیر 2 جلدوں میں حضرت جی کی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کافی پرانی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا تھا، کوئی صاحب آتے تھے، اچھی عقیدت محبت ایک تعلق بن گیا تھا. تو ایک مرتبہ وہ آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے چھوٹے بیٹے جو تھے سیف اللہ، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب روز مستقل آتے جاتے تھے. تو ایک دفعہ آئے ہوئے تھے تو میرا چھوٹا بیٹا، حضرت جی کے چھوٹے بیٹے حضرت صاحب دادا سیف اللہ احمد صاحب، اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے،
جوان ہیں اور گردے فیل ہو گئے ہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ تو فرمانے لگے کہ میرا بیٹا سیف اللہ چھوٹا تھا، جیسے 12-13 سال کی کوئی عمر ہوگی، تو وہ حضرت کی خدمت کر رہا تھا۔ تو صاحبزادہ صاحب حضرت کی خدمت کر رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، ساتھ تھے۔ تو ان آنے والوں نے صاحبزادہ صاحب سے تعارف نہیں تھا، تو ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں حضرت جی کا بیٹا ہوں، بلکہ یوں فرمایا کہ میں خادم ہوں، میں حضرت کا خادم ہوں۔ ان صاحب نے یہ سنا کہ یہ 12-13 سال کا لڑکا جس کی داڑھی بھی ابھی پوری نہیں آئی، یہ حضرت کا خادم ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گئے اور گئے، پھر دوبارہ برسوں نہیں آئے۔ پھر کافی سال کے بعد آئے اور آ کے حضرت سے معافی مانگی، حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ بس مجھے معاف کر دیں۔ ہوا کیا؟ کہ حضرت وہ کافی سال پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو ایک لڑکا آپ کی خدمت میں ساتھ تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا خادم ہوں، تو مجھے آج پتہ لگا وہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت جو ہے وہ تو ایسے لڑکوں سے اپنی خدمت کرواتے ہیں، تو حضرت تو پھر بچنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو ایسی بدگمانیاں لیے پھرتے ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے بدگمان ہونے میں، 1 منٹ سے پہلے بدگمان۔ تو بدگمانیاں اگر ہماری بہت ہیں اور ہر ایک سے ہیں تو اطمینان رکھیں، قیامت کے دن مقدمہ ہمارے خلاف پورا پورا کھلنے لگا ہے۔ ہر بدگمانی ایک ہمارے اوپر باقاعدہ FIR ہے، ایک کیس ہے، اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ثابت ہو گئے تو بچت کے چانسز ہیں، اور ثابت نہ ہوئے تو پھر پکڑ۔ اور اچھا گمان عبادت ہے، ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اگرچہ وہ بندہ برا ہو، ہمیں عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو بدگمانی کا علاج ضروری ہے۔ یہ چند واقعات سنائے، واقعات تو اور بھی ہیں، نمونے کے لیے کافی ہیں۔ بدگمانی کے بارے میں ایک اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی کام جب ہم کرتے ہیں تو اپنے لیے جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں، وہی کام دوسرا کرے تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اس بیہیویئر پہ بھی غور کریں، کیا یہ انصاف کے مطابق ہے؟ جو انصاف نہیں ہے۔ جب بھی بدگمانی ہو نا، اور جب بار بار بدگمانی ہو، تو اس کو دیکھیں کہ ہمارے دل کے اوپر شیطان کا مکمل کنٹرول ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بدگمانی یعنی گناہ کبیرہ کروا دیتا ہے۔ تو جس کو زیادہ بدگمانی ہوتی ہے، ہر ایک سے بدگمان، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اور آج کل اکثریت ایسی ہے، بہت تھوڑے ہیں جو بدگمان نہیں ہوتے، اکثریت ایسی ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی طرف علاج کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا دل کتنا خبیث، کتنا غلیظ، کتنا غلط اور گندا ہے، ہر ایک کے بارے میں میں بدگمان ہو رہا ہوں۔ مجھے کون سی اللہ تعالیٰ نے کوئی لائسنس دیا ہے دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے کا؟ کیا ہوں میں؟ ضرورت ہے اپنے اوپر غور کرنے کی۔ دیکھیں اس وقت میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا سینہ نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت میں اپنا سینہ دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا نظر نہیں آ رہا۔ ذرا دیکھیں اپنے سینوں کو، دیکھیں ذرا اپنے سینے پہ نظر ڈالیں۔ جو بھی اپنے سینے پہ نظر ڈالے اس کو سامنے تو نظر نہیں آ رہا، میں نے اپنے سینے کو دیکھا، آپ نظر نہیں آ رہے، اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا سینہ نظر، ایک وقت میں ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ اگر ہم دوسروں کی برائیاں دیکھیں گے ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آئیں گی، اور جب ہم اپنی برائیاں دیکھیں گے تو دوسروں کی نظر نہیں آئیں گی، ایک ہی چیز ایک وقت میں نظر آئے گی۔ اور مشائخ نے لکھا ہے جس شخص کے سامنے اپنے عیوب کھل جائیں، اپنی برائیاں کھل جائیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں، رحمت کی نظر ہوگی۔ اور جس شخص کے سامنے دوسروں کی برائیاں کھل کھل کے آتی ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں۔ دید قصور فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کو پہچاننا، یہ قیامت کے دن تو ہوگا۔ تو دید قصور جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھنے والے، سمجھنے والے بنیں۔ تو ایک وقت میں ایک ہی بات نظر آ سکتی ہے، دونوں نظر نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنے اوپر رونے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کے باوجود پیار کرنا، محبت کرنا۔ گناہوں کے باوجود کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ
بندوں سے ان کے گناہوں کے باوجود محبت کرتے ہیں۔ پھر ماں ہے، ماں بھی گناہوں کے باوجود اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس طرح اللہ والے بھی گناہوں کے باوجود آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے خیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ بدگمانی اگر ہم نے ختم نہ کی، علاج نہ کیا، تو یہ بدگمانی کینہ، بغض اور نفرت میں تبدیل ہو کر لیلۃ القدر میں بھی مغفرت سے محرومی بن جاتی ہے۔ اتنی بری چیز ہے کہ شب قدر میں بھی مغفرت سے محروم، یعنی اتنا بڑا گناہ کہ جو شب قدر میں بھی محرومی دلوانے والا ہو، تو ایسے گناہ کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ جتنی جلدی ہے اتنا چھوڑنا چاہیے۔ شکر ہے کہ نجات اللہ کے ہاتھ میں ہے، شکر ہے کہ نجات اور مغفرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شکر ہے کہ اللہ نجات تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ مجھ جیسے شکل والے کو کون ہدایت دیتا۔ اللہ شکر ہے کہ نجات مغفرت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اور اسی طرح شکر ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنے ہاتھوں میں، خزانے اپنے پاس رکھے۔ اگر لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تو سب کرپشن کی نظر ہو جاتے اور انسان خرچ نہ کرتا۔ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب اگر مجھے آپ کے اندر برائیاں نظر آ رہی ہیں تو کیا ہے؟ آپ میرے لیے آئینے کی مانند ہیں اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آئینے کے سامنے جائیں تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی بدصورت آدمی تھا، اس کے سامنے آئینہ آیا، اس نے دیکھا اتنی بدصورت تصویر، اس نے زمین پہ آئینہ مار کے توڑ دیا کیونکہ بری تصویر اس پہ نظر آ گئی۔ آئینہ کا تو کوئی کام نہیں، وہ تو آپ کو جیسے آپ ہیں وہ دکھا رہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی کئی نصیحتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کے اندر کیا صفات ہیں؟ جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تب ہی وہ ہمیں ہماری صفات دکھاتا ہے، جب ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پیچھے ہماری غیبت نہیں کرتا۔ ایک بات، جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں ہمیں اتنا ہی دکھاتا ہے جیسے ہم ہیں، نہ کم کرتا نہ زیادہ کرتا، جیسے ہے ویسے ہی دکھاتا۔ ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، کوئی عیب ہو تو وہ صرف ہمیں بتاتا ہے، اوروں کو نہیں بتاتا، شور نہیں بچاتا۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے تو ہمیں اس طرح کی صفات ہونی چاہیے، اور خاموشی سے بتانا، اتنا ہی بتانا، اسی وقت بتانا، یہ سب چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی مومن کے اندر برائیاں نظر آ رہی ہیں تو ہم تو اپنے آئینے کے سامنے کھڑے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ چلیں جی ایک واقعہ اور سن لیں، آج کافی واقعات ہو گئے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں سے، بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی اپنے شیخ کے نام پر، تفسیر مظہری۔ تو حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک ہندو آیا، کہنے لگا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے، میں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں کہ میں دلوں کے اندر جھانک لیتا ہوں، مجھے وہ ٹیلنٹ مل گیا ہے۔ ہندوؤں کے اندر ایسا ہے، کئی قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں، ان کو کئی چیزیں مل جاتی ہیں، شعبے بازی ہیں۔ تو جناب حضرت نے فرمایا کہ ذرا میرے دل میں جھانکو۔ اس نے اپنے جو بھی اس کا ٹیکٹ ہوگا، طریقہ ہوگا، اس نے دیکھا، اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بات چیت ہونے لگی۔ تو بات چیت کے دوران پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ نعمت کیسے ملی کہ تم لوگوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہو؟ کہا نفس کے خلاف کر کے، جو میرا دل چاہتا ہے نا میں وہ نہیں کرتا، اپنے نفس کے خلاف کر کے میں نے اسٹیج پا لی ہے، تو اب مجھے وہ ریاضت مجھے مل گئی ہے۔
اب حضرت باتیں کر رہے ہیں، دورانے باتیں کہا بھائی تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میرا تو دل نہیں چاہتا میں مسلمان ہوں. وہی پکڑ لیا کہ بھائی تم نفس کے خلاف ہی چل کے یہ پایا ہے نا، تو کرو نفس کے خلاف. تمہارا نفس تو نہیں مانتا کلمہ پڑھنے کو، لیکن تم نے سارا کام نفس کے خلاف کیا تو یہ بھی کرو. خیر ادھر سے حضرت کی دعائیں تھی، توجہات تھی، اس پر اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ابھی وہی مجلس ہے، گیا کہیں نہیں، وہی بیٹھا ہے. اب حضرت نے فرمایا اس سے کہ بھئی اب ذرا میرے دل کے اندر جھانک کے دیکھو. تو میں کشف القلوب ہے نا، ذرا چیک کرو. اب اس نے پھر چیک کیا، جو بھی اس کا انداز ہوگا چیک کرنے کا. حضرت نور ہی نور، نور کا سمندر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نور ہی نور ہے، پہلے کالا اندھیرا تھا اب نور ہی نور ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے بھی وہی تھا، میں اب بھی وہی ہوں. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تمہیں میرے دل میں اپنا دل نظر آ رہا تھا. تم جب میرے اندر جھانک رہے تھے تم اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. تم پہلے غیر مسلم تھے، اب کلمہ پڑھ چکے ہو، تمہیں تمہارا نور نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو مومن مومن کے لیے آئینے کی مانند ہوتا ہے. چلے جی ایک واقعہ اور سن لیں. عبدالرحمن شریف پڑھے، میں ذرا دودھ پی لوں. بسم اللہ. ہم اپنی مثال بھی ایک سمجھ رہے ہیں تو اللہ والوں کی باتیں تو ہم نے کئی سن لی. ہماری مثال کیا ہے؟ اس عورت کی مانند ہے. ایک عورت نا اپنی بیچی، ہماری مثال اس عورت کی مانند ہے. ہم اپنی مثال دیکھیں بدگمانی کے دیکھنے کے حوالے سے، کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کا پیمپر چینج کروا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ میں بھی کہیں نجاست لگ گئی تھی، انگلی وغیرہ میں. اتنے میں ایک دم شور ہوا کہ چاند نکل آیا، چاند نکل آیا. اس نے کہا اچھا چلو میں بھی ذرا پہلی کا چاند دیکھوں، سنت بھی ہے اور جا کے دیکھوں، ایک شوق ہوتا ہے مسلمانوں کو. اب وہ گئی، چاند اس کو نظر آ گیا. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنی انگلی نہ ناک پہ رکھ لیتی. اب وہ چاند دیکھ رہی تھی تو اس نے ناک پہ جو انگلی رکھی نا اپنی عادت کے مطابق، تو ناک پہ تو نجاست تھی، فوراً بدبو گئی ناک کے اندر. چاند تو نکلا ہے، آج بڑا بدبودار چاند ہے، یہ چاند بڑا آج بدبو کے ساتھ نکلا. بدبو تو اس کے اندر تھی، اس کے ہاتھ میں تھی، اس کو چاند میں نظر آ گئی، چاند سے محسوس ہو گئی. تو ہمارے اندر ہی غلاظتیں ہوتی ہیں، ہمیں دوسروں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بدگمانی کیا ہے؟ ایک اخلاقی بیماری ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ قیامت کے دن ہو سکتے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا اچھا گمان کرتے تھے، ہم بڑے اچھے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ پکڑے جائیں گے اسی بات کے اوپر کہ تم نے جو اتنی بدگمانیاں کی تھیں اب کرو نہ ثابت. ویسے وہ نمازی ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے، لیکن بدگمانی میں پکڑے جائیں گے. تو کتنی بڑی تعداد ایسے نیک لوگوں کی ہوگی قیامت کے دن، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، کہ صرف بدگمانی کے کیس میں وہ پھنس جائیں گے. میرے دادا حضرت یعقوب رحمۃ اللہ، میرے دادا حضرت شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک شعر پڑھتے تھے بڑا عجیب. کیا تھا؟ فرماتے تھے نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے. ایک واقعہ آپ کو شروع میں سنایا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پھر سن لیجیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی عبادت، تہجد کی نماز سے محروم رہا. فرمانے لگے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا. اس میرے دل میں خیال ہے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. بس اس گناہ کی وجہ سے پکڑ آئی، 5 مہینے تہجد سے محروم. ہمارا کیا حال ہے؟ اب آخر میں 2 سوال کے جواب دینے ہیں. نمبر 1 سوال، بدگمانی کب آتی ہے؟ بدگمانی کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے؟
بدگمانی کب آتی ہے یا کیوں آتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، اس کا علاج کیا ہے۔ بدگمانی کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے؟ جب انسان ذکر کی کثرت نہیں کرتا، دل میں اندھیرا ہوتا ہے، تو ہر اندھیرے کمرے میں، اندھیری جگہ میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، اندر سے نکل آتے ہیں۔ تو جو سالک پابندی سے معمولات نہیں کرتا، ذکر مراقبہ پابندی سے نہیں کرتا اور رابطے میں نہیں رہتا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں، شیخ سے رابطے میں نہیں رہتا، ذکر مراقبہ پابندی سے نہیں کرتا، تو اندر بدگمانیاں بڑھتی چل جاتی ہیں۔ اور جو مراقبے کی معمولات کی پابندی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رابطہ شیخ بھی اس کا مضبوط ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی برکت سے بہت حد تک انسان بدگمانی سے نکل جاتا ہے۔ یہ دو کام بڑے اہم ہیں۔ بدگمانی کیوں آتی ہے؟ ذکر کی کمی کی وجہ سے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ منافقین کی پہچان کیا اللہ نے بتائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں لیکن تھوڑا، کثرت ذکر نہیں ہے۔ کثرت ذکر ہو تو دل کے اندر نورانیت ہوتی ہے اور رابطہ شیخ اور تعلق ٹھیک ہو تو پھر بدگمانی نہیں آتی۔ اب بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی کے کئی علاج ہیں۔ پہلا علاج تو یہی ذکر کی کثرت اور رابطہ شیخ، کثرت ذکر اور رابطہ شیخ۔ دوسرے مومنین کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ان کی برائی اور کمی کوتاہی میں خیر کا پہلو نکالنا۔ جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کئی واقعات ابھی شروع میں سنائے کہ تعویل کرنا، 100 میں سے 99 بری تعویل ہوتی ہے اور ایک اچھی، تو اسے ایک کو اختیار کرنا، 99 کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جسٹیفیکیشن دوسروں کے لیے نکالنا، اچھا گمان دوسروں کے لیے نکالنا۔ تیسرا علاج بڑا زبردست اور آسان، جسٹیفیکیشن نکالنے میں تو پھر کچھ محنت لگتی ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے، مشکل ایک اعتبار سے ضرور ہے لیکن بڑا تیر بہدف علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانی آئے، اسی سے پوچھیں کہ بھی ذرا اس کی وضاحت دے دیں۔ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، میرے پاس کوئی آئے یا میں آپ کے پاس آؤں، میں فلانے کے بارے میں کوئی بری بات آپ کو کہوں، آپ کہیں آپ ذرا حافظ صاحب ذرا آپ بیٹھیں، میں اس کو فون کر کے ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے ایسا چپ ہونا ہے قیامت تک میری زبان سے الفاظ نہ نکلنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کیا کرتے تھے، کسی کے بارے میں کوئی آگے بات کرتا کہ ٹھیک ہے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ 1-2-4 دفعہ ایسا آپ نے کر لیا اور لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جی یہ اس سے فوراً پوچھ لیتا ہے، تو لوگ آپ کے پاس کسی کی برائی لے کے نہیں آئیں گے، کیونکہ اکثر تو بدگمان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی تحقیق کوئی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بیٹھے رو رہے تھے، خوب رو رہے تھے، تو ان کے پاس کوئی آیا، بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ میں کہا خدا کے بندے تو یہ سامنے بیٹھا ہے، تمہاری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ جی بتانے والا جو ہے نا وہ بڑا معتمد تھا، بڑا خاص آدمی تھا، بڑا مضبوط آدمی تھا، جی بتانے والا جو ہے نا بڑا سچا آدمی تھا، بتانے والا بڑا ایسا تھا ویسا تھا۔ بھائی تم زندہ بیٹھے ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم بتانے والے کے اوپر، بتانے والے کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ہم تحقیق کر لیں۔ تو تیسرا علاج کیا ہے؟ جس کے بارے میں بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہو یا کوئی کرنے کی کوشش کرے، اس سے ویریفیکیشن لے لیں حکمت سے، اچھے طریقے سے، تو یہ علاج ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ویریفیکیشن آج کر لینا قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بہتر ہے۔ چوتھا علاج کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دے، بدگمان نہ ہو، چھوڑے معاملے کو، مٹی ڈالے دے، اللہ پہ چھوڑ دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ 4 علاج ہیں بدگمانی کے حوالے سے۔ بدگمانی کا ایک اور علاج بھی، بلکہ 5ویں بات بھی سمجھ لیں بدگمانی کے حوالے سے، کہ کسی کو موقع ہی نہ دے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکے۔ ایسا موقع پیدا ہونے لگے تو اس کا سد باب خود کرے، تو خود موقع کو دور کرے۔ اب یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ایک واقعے سے آئے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور تنہا تھے، اور گلی تھی، کوئی جگہ تھی گھر کے باہر کی، تو 2 صحابہ سامنے سے آئے۔
نبی علیہ السلام انہوں نے پہچان لیا، سلام کیا. نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میری بیگم ہے، میری اہلیہ ہیں، تمہاری ماں ہے. تو یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی ہم کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ دل کے اندر تک عجیب عجیب وسوسے ڈال دیتا ہے. اصل میں کیا تھا ہمارے لیے؟ تعلیم ہے کہ ہم کیسا کریں کہ ایسا موقع جہاں پہ کوئی ہمارے اوپر بدگمانی کر سکتا ہو اس موقع سے بچے. چلیں ایک واقعہ اور سن لیں، بلکہ دو واقعہ. حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، مسکین پوری، تو ان کا واقعہ ان کے ایک مرید کا واقعہ. کوئی بوڑھے تھے اور نابینا تھے، انہوں نے کسی سے پیسے لینے تھے اور جانا تھا، اکیلے جا نہیں سکتے تھے، تو وہاں تک اس گھر تک پہنچنے کے لیے کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو ان کو ہاتھ پکڑ کے روشنی میں لے جائے. یہ تو نہ دیکھ سکتے تھے اور بوڑھے بھی تھے. خیر کچھ دنوں کے بعد ایک سب کا انتظام ہوا، ایک صاحب آ گئے، ان کا بھی مجھے فلانے گھر جانا ہے، اتنے دور جا کے ہے، 2 کلومیٹر 4 یا 3 کلومیٹر کہیں ہوگا، کہ وہاں جانا ہے اور اس سے میں نے اپنا تقاضا کرنا ہے، اس سے پیسے لینے، مجھے پیسے واپس چاہیے، ضرورت ہے مجھے. تو وہ ان کو لے کے چل پڑا. کافی چل کے جب اس گلی کے کنارے تک پہنچ گئے نا، جس گلی میں اس کا گھر ہے جس سے پیسے لینے تھے، تو وہاں ان کو وہ جو بوڑھے آدمی تھے کانوں میں ڈھول وغیرہ کی، میوزک کی، اس طرح کی آواز آئی. تو وہیں رک گئے. انہوں نے کہا میں نے آگے نہیں جانا. کہ بابا جی کیوں آگے نہیں جانا؟ کہ جی آگے سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے تو نہیں جانا. تو اس نوجوان نے کہا حضرت جس گھر میں جانا ہے نا اس گھر سے نہیں آ رہی، دائیں بائیں کسی گھر میں شادی ہے، اس گھر میں نہیں ہے، تو ہم نے اس گھر میں تو نہیں جانا، ہم نے تو کسی اور جگہ جانا ہے. تو فرمایا کہ نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا. اگر میں اس گلی میں سے گزرا، کسی دیکھنے والا نے دیکھا کہ پیر فضل علی قریشی کا مرید ہے اور یہ ڈھول کی آواز کے اوپر اور میوزک کی آواز کے اوپر آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے میں پیسے بعد میں لے لوں گا، مجھے ابھی واپس لے جاؤ گھر. وہاں قریب پہنچ کے آگے نہیں بڑھے کہ نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اوپر بدگمانی کا دھبا لگ سکتا ہے. اس موقع سے اپنے آپ کو بھی بچانا، لوگوں کو بھی بچانا. اب جب ہم مکس گیدرنگ میں جائیں، میوزک میں جائیں اور ادھر ادھر جائیں تو بہت سارے خطرات پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. کبھی جانا ضروری بھی ہوتا ہے ایک حکمت کے تحت، کبھی اور بھی ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی فکر کرنے والے بنیں. اچھا جی، بدگمانی حدیث کے اندر آتا ہے نا اور قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اسم. ابھی تک ہم نے جتنے گمان کی بات کی یہ برے تھے، لیکن بعض گمان اچھے بھی ہوتے ہیں اور ضروری بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی تو حرام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا فرض، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا فرض. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بدگمانی کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے کیوں کر دیا، یہ کیسے کر دیا، یہ کیا کر دیا، میرا بیٹا لے لیا، میرا یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، انسان کو دور کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان، اور حدیث کے اندر آتا ہے اس سے علاوہ تمہیں موت نہ ہے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو. علماء فرماتے ہیں نیک آدمی ہی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ سکتا ہے، برا آدمی تو رکھ ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ سے گمان کے لیے نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے لیے نیکی کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہو جاتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدگمانی بھی آتی ہے بعض لوگوں کو، تو وہاں بھی گمان اچھا رکھنا، کوئی بدگمانی نہ آنے دینا. وہ اتنی شادیاں کیوں کر لی تھی، یہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا. آج کل نئے نئے انٹرنیٹ کے اوپر مسئلے پیدا ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بدگمانی بھی ایمان سے گیا.
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بھی ذرا سی بدگمانی ایمان چلا گیا کہ انہوں نے اس وقت یہ نہیں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. ہمارا کون سا مقام ہے؟ ہم سے پوچھا اللہ نے یا پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا نہیں کیا. اور اس کے اوپر 3 میرے بیانات ہیں صحابہ کرام کے جو آپس کے بعض اختلافات ہوئے، وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں اس کے اندر بے حساب. تو کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی ہوئی تو ایمان گیا. اسی طرح علماء کرام، ان سے بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی ہے، ہم خاموش ہو جائیں، جواب چپ رہیں، کیونکہ ہمارے دلیل تو کوئی نہیں. بس سوشل میڈیا پہ کوئی بات سنی کسی کے خلاف، کسی عالم دین کے خلاف، بس شروع ہو گئے، کوئی دلیل تو نہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم دین جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ماشاءاللہ ٹکا کے جنت میں وہ جلدی پہنچیں گے. کیوں؟ ہر بندہ تو بدگمان ہے ان سے. جو بدگمان ہوگا تو قیامت کے دن پیش ہوگا نا، ثابت کرو. تو سب یہ کہیں گے جناب وہ تو میڈیا میں دیکھا تھا، صحیح غلط تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کوئی ان کے ساتھ 3 دن رہے تو میں بھی کبھی نہیں رہا ان کے ساتھ 3 دن. اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب، ان سے کتنے لوگ بدگمان. جتنے بھی بڑے نام ہیں ہمارے، کتنے لوگ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے بدگمان، بینکنگ کو لے کر، فلانی چیز کو لے کر. کوئی مسئلہ ہو جائے جی علماء سے کہتے ہیں جی یہ شریعت ابھی تک کیوں نافذ نہیں کی. عوام اس بات میں علماء سے بدگمان ہے کہ شریعت پاکستان میں نافذ کیوں نہیں کی. جناب آپ علماء کی حکومت دے دیں، آپ بنائیں حضرت شیخ الاسلام کو صدر پاکستان اور کابینہ بنائیں علماء کی، پھر دیکھیں شریعت نافذ ہوتی ہے کہ نہیں. ووٹ آپ نے دے رہے ہیں کسی اور کو، اور جب کوئی بات ہو جائے تو شریعت انہوں نے نافذ نہیں کی. علماء سے بدگمان. تو جتنی ہماری بدگمانیاں ہیں معاشرے میں، یہ ثابت کرنی پڑیں گی. اتنا سیاست دانوں سے بدگمان، بالفرق ایک نون لیگ کا، ایک پی ٹی آئی کا، ایک فلانی کا ہے. اب دوسرے کے لیڈر کے خلاف بدگمان. بھائی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر دلیل ہے، ایسی دلیل جو قیامت کے دن چلے گی، تو پھر ہو جائے. لیکن اگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، شور ہے، تو خاموش رہیے، اپنے اخلاق اور کردار کو تھامیے. اور آپس میں بدگمانی کا ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور آگے چلے، بعض گمان کرنے ضروری بھی ہیں اور بڑے مفید ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے 3 رکعتیں ہوں یا 4، اب گمان کرنا ہے. جو تمہارا غالب گمان ہوگا اللہ کہتے ہیں وہی قبول کر لوں گا، سجدہ صاحب کر لینا، چلو چھٹی، آسانی دے دی. تو یہاں گمان کرنا اچھا ہے، ضروری ہے. تو ہر گمان برا نہیں ہے، بعض گمان ضروری بھی ہیں. مثال آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، بالکل ایسی جگہ جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا قبلہ کدھر ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنی. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا. شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو سک رہا ہو کہ قبلہ کدھر ہے تو پھر گمان کرو، جہاں تمہارا غالب گمان ہو ادھر غور و فکر کر کے دیکھ کے بعد نماز پڑھ لو. جب میں نے ایک مسئلہ یہ پڑھا تھا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 30-35 سال پہلے پڑھا ہوگا کہیں، تو میں یہ سوچتا تھا کہ بھئی یہ تو 1400 سال پہلے تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اب تو اتنا جدید زمانہ آ گیا، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو قبلے کا پتہ ہی نہ چلے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایک میرا خیال تھا، وہ جناب غلط ثابت ہو گیا چند سال پہلے. کیسے؟ میں یہاں لاہور سے گیا گلگت، اور گلگت سے پھر گلگت چترال روڈ پہ شندور ٹاپ، اور شندور ٹاپ سے اتر کے چترال. یہ بڑا خطرناک اور طویل اور بڑا ہمت والا سفر ہے. اب جناب شندور ٹاپ سے ہم نیچے اتر رہے تھے تو مغرب کا وقت داخل ہو گیا تھا ٹاپ پہ. ہم نے کہا چلیں اترتے ہیں، نہ سگنل اور موبائل بھی نہیں کام کر رہا، اور کوئی بندہ نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ہماری اپنی اکیلی گاڑی تھی. اب مغرب کا وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قضا ہونے میں 20 منٹ رہ گئے، پھر 18 رہ گئے، پھر 16 رہ گئے، پھر اور رہ گئے. اب جو 10 منٹ کے قریب رہ گئے نا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور نہ پتہ لگ رہا کہ قبلہ کدھر ہے. ستارے ہمیں دیکھنے آتے نہیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، پہلے تو ہمارے بڑوں کو آتے تھے، ستاروں کو دیکھ کے اندازے لگا لیتے تھے. یہ آج بھی نیوی والے ستاروں سے، چاند سے بڑی رہنمائی لیتے ہیں راستوں کی. اب کیا کریں؟ اب شریعت کا حکم یہاں پہ ایسی جگہ پر کیا ہے
ایسے کہیں جب انسان ریگستان میں کسی ایسی جگہ پھنس گیا، نہیں پتہ لگ رہا کہ قبلہ کدھر ہے، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ انسان تحری کرے، غالب گمان کرے کہ کدھر ہے، جو گمان کر لے گا بس نماز پڑھ لے، ہو جائے گی، چاہے وہ ٹھیک تھا کہ ادھر تھا، ہو گئی نماز۔ تو یہ والا گمان بھی کرنا ضروری ہے۔ تو ہر گمان جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، بعض گمان ضروری بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھنا اچھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ تو بدگمانی کے علاج کی کیا باتیں بتائیں؟ ذکر کی کثرت، رابطہ شیخ، اس بندے کو کال ہی کر لے بھائی جس کے بارے میں بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، کسی نے پیدا کرنے کی، اچھا ذرا میں پوچھتا ہوں اس سے، اور جسٹیفیکیشن اس کے لیے نکالنا، یا اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا اور درگزر کرنا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو قبول فرما لیجیے،
یا اللہ بدگمانیاں اپنے دلوں میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اچھا گمان کرنے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں مخلوق کے عیب ہر وقت نظر آتے ہیں، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، یا الہ العالمین ہمیں حسن ظن اچھا گمان عطا فرما دیجیے، یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما، یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی محبت کی نظر فرما، ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔